اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کی خصوصی عبادات جو ہیں ان کے متعلق آپ وظائف جو ہیں وہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج چوتھا روزہ ہے تو چوتھا وظیفہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر رمضان المبارک کے ان مبارک دنوں میں، مبارک ساعتوں میں انسان تھوڑی سی ہمت اور محنت کرے اور ان وظائف کو ادا کرنے کی کوشش کرے، کما حق ہو، تو عبادت رمضان المبارک میں بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر بندہ کوشش کرے تو کچھ نہ کچھ تو اللہ رب العزت کو راضی کرنا جو مقصود ہے اس میں انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ جیسے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی بڑا بد نصیب ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ آئے اور وہ پھر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ مانگ لے، یعنی اپنے رب کو راضی نہ کر لے، وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے دنوں کے اندر جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت ہو سکے وہ کرے۔ تو چوتھا روزہ ہے تو اس کا چوتھا وظیفہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نماز فجر کے بعد سورہ فاتحہ جو ہے اسے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نماز فجر کے بعد سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چونکہ سورۃ الفاتحہ پہلے بتائی جا چکی ہے، ہر آدمی کو اللہ کے فضل و کرم سے سورہ فاتحہ آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن کا خلاصہ آپ سمجھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک کے خلاصے اور نچوڑ کو الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کے اندر مذکور فرمایا ہے۔ اور نماز ظہر کے بعد یا حی یا قیوم 100 مرتبہ اسے پڑھنا ہے۔ نماز ظہر کے بعد یا حی یا قیوم 100 مرتبہ، اور نماز عصر کے بعد دعائے جمیلہ جو ہے اسے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دعائے جمیلہ جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہے، میں 1 مرتبہ اسے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، پھر آپ اس کے مطابق اسے 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ بڑی بابرکت اور بڑی اچھی چیز ہے، دعا ہے بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ دعائے جمیلہ چونکہ اللہ رب العزت خود جمیل ہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العزت خود جمیل ہیں اور وہ خوبصورتی کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ دعائے جمیلہ ہے، اسے 1 مرتبہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیتے ہیں۔ اسے یاد کر لینا یا کم از کم ساتھ سن کر اسے اسی طرح پڑھتے جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا جمیلو یا اللہ، یا قریبو یا اللہ، یا عجیبو یا اللہ، یا مجیبو یا اللہ، یا رعوفو یا اللہ، یا معروفو یا اللہ، یا منانو یا اللہ، یا دیانو یا اللہ، یا برہانو یا اللہ، یا سلطانو یا اللہ، یا مستعانو یا اللہ، یا محسنو یا اللہ، یا متعال یا اللہ، یا رحمانو یا اللہ، یا رحیمو یا اللہ، یا حلیمو یا اللہ، یا علیمو یا اللہ، یا کریمو یا اللہ، یا جلیلو یا اللہ، یا مجیدو یا اللہ، یا حکیمو یا اللہ، یا مقتدرو یا اللہ، یا غفورو یا اللہ، یا غفارو یا اللہ، یا مبدعو یا اللہ، یا رافعو یا اللہ، یا شکورو یا اللہ، یا خبیرو یا اللہ، یا بصیرو یا اللہ، یا سمیعو یا اللہ، یا اولو یا اللہ، یا آخرو یا اللہ، یا ظاہرو یا اللہ، یا باطنو یا اللہ، یا قدوسو یا اللہ، یا سلامو یا اللہ، یا مہیمنو یا اللہ،
یا عزیز یا اللہ، یا متکبر یا اللہ، یا خالق یا اللہ، یا ولی یا اللہ، یا مصور یا اللہ، یا جبار یا اللہ، یا حی یا اللہ، یا قیوم یا اللہ، یا قابض یا اللہ، یا باسط یا اللہ، یا مذل یا اللہ، یا قوی یا اللہ، یا شہید یا اللہ، یا معطی یا اللہ، یا مانع یا اللہ، یا خافض یا اللہ، یا رافع یا اللہ، یا وکیل یا اللہ، یا کفیل یا اللہ، یا ذی الجلال والاکرام یا اللہ، یا رشید یا اللہ، یا صبور یا اللہ، یا فتاح یا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعائے جمیلہ ہے، اسے ایک مرتبہ نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے، اور نماز مغرب کے بعد سورہ والتین سورت نمبر 95 ہے، سورہ والتین والزیتون، اسے 11 مرتبہ نماز مغرب کے بعد پڑھنا ہے۔ والتین ایک مرتبہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ صدق اللہ العظیم۔ نماز مغرب کے بعد سورہ والتین 11 مرتبہ اسے تلاوت کرنا ہے، اور نماز عشاء کے بعد سورہ مزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل، سورت نمبر 73 ہے، اسے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ مزمل 29واں پارہ، سورہ نمبر 73، اسے ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ آج چوتھا روزہ اور چوتھا وظیفہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی مبارک برکتوں اور مبارک ساعتوں میں کما حقہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔